السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ہر وقت کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. آج سے کوئی 1.5 ہفتے پہلے میں نے آپ کو جب خبر دی تھی کہ زرداری صاحب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے تو اس کے بعد ہر ایک نے پروگرام کر لیے اس کے اوپر. کتنے لوگوں نے وی لاک کر لیے, سب کچھ کر لیے, سب نے اندر کی باتیں آپ کو بتائی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد میں چپ ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا اب جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا تو پھر باقی سارے آئیں گے آگے. اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. اتنی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کہ آپ کو ایک دفعہ میں ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یعنی اپنے پالیٹیشنز کے متعلق ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. آپ کے بہت سی تعداد ایسی ہے پالیٹیشنز کی. میں کسی کی اچھائی نہیں کہہ رہا, برائی نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. ان کی اتنی یعنی عمریں ہو چکی ہیں ان کی سب کی کہ ہر ایک کو یہ اپنی, اگر فرض کرے حکومت 5 سال پورے کرتی ہے تو اس کی تو باری نہیں آنی اب, کیونکہ یہ تو لاسٹ اننگز ہے کئی لوگوں کے لیے. تو اب اگر کوئی جوڑ توڑ ہوتا ہے, کوئی ہل جل ہوتی ہے, کوئی شہباز شریف ہٹتے ہیں, کوئی صوبوں میں حکومتیں ہٹتی ہیں, تو پھر ان کا چانس ہے کہ اگلے 1-2 سال 3 سال جو ہے یہ لوگ چلتی بہار کے مزے لے لیں. ورنہ عمر کے جن حصوں میں یہ لوگ پہنچ چکے ہیں فرینکلی یہ آپ کو 50 سال کے تو ہے نہیں, 60 سال کے تو ہے نہیں. تو یہ اور پھر ان کی بیماریاں اپنی, ہر ایک کے ساتھ صحت کے ایشوز ہیں. تو کافی زیادہ لوگوں کو اس سے بے چینی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں. اجی سارا جو موومنٹ تھی اس میں ڈیلے ہو گئی ہے ایران امریکہ کی وجہ سے کہ پاکستان اس میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہو گیا. اور سب کو پتا ہے کہ سیز فائر کے اندر پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں الحمدللہ, اور آج بھی پاکستان اس کے اندر جو ہے بھرپور طریقے سے انوالوڈ ہے کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ہماری یا ڈومیسٹک گورننس بھی جو ہے وہ تو کہیں بیک برنر پہ چلی گئی. حکومت سے اہداف نہیں پورے ہو رہے, ایف بی آر کام نہیں کر رہا, فائنانس منسٹری ڈیلیور نہیں کر رہی. انہوں نے پیٹرول کی مد میں پیسے بڑھانے شروع کر دیے, کسی طرح اپنے ڈیفیسٹ پورے کرو تاکہ ہم آئی ایم ایف کو کارکردگی دکھائیں. تو عوام کے باجے بچ گئے. اس کی وجہ ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں بھی صرف باتیں ہو جاتی ہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ کو کھڑا ہو کے بات کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد نتھنگ از ہیپننگ. تب یہ جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں یہ تو بہرحال نہیں اب رک سکتی ہیں, ایک حد تک رک سکتی ہیں, اس کے بعد تو نہیں رک سکتی. تو اس میں 2 پارٹیز جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف بہت ایکٹیو ہے اور دوسرا کسی حد تک پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو گئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک ریڈ فلیگ نظر آ گیا. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اب دیکھیں جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آج میں نے ایک پروگرام کر دیا تو کل حکومت چلی جائے گی. حکومت ہے اور ایک 25 کروڑ لوگوں کی حکومت ہے. اٹس ناٹ اے جوک. وہ چاہے فارم 47 کی ہو, چاہے فارم 41 کی ہو, چاہے 43 کی ہو, قطع نظر اس کے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بائی پاس اے سسٹم. جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا عمران خان کے خلاف, تو وہ ہونے میں اور ہو جانے میں کتنے مہینوں کا سفر تھا, کتنا لمبا سفر تھا. بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ملاقاتیں جو شروع کی ہیں اور مجھے چڑیل نے خبر دیا کہ اس میں عمران خان کی رضامندی 100% شامل ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اسد کیسر اپنے اون پہ مل رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے اون پہ ادھر ادھر حرکتیں کر رہے ہیں. اب وہ اپنے لیڈر سے, اڈیالہ جیل کے مکین عمران خان سے پورا ایجنڈا لے کر اور پوری اپروولز اور یعنی کیا کہتے ہیں بلیسنگز لے کر وہ اپنے تبلیغی مشن پہ نکلے ہوئے اور لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی کو فوراً اب بدلتا ہے. محمود خان اچکزئی جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں جب سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں, آپ کو کبھی ان کی کوئی آواز آئی ہے؟ آپ نے کبھی ان کی کوئی بات سنی ہے؟ آپ نے کبھی ان کی کوئی پریس کانفرنس دیکھی ہے؟ آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا ہے
کہ جس کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچکزئی بنے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ چادر اوڑھ کے آئے گا اور حکومت کی جڑیں ہلا دے گا، کھوکھلی کر دے گا. تو ایکچولی اچکزئی جب سولیٹری فلائٹ پہ تھے اور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور اس عہدے کے علاوہ تھے تو زیادہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. اور جب سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں وہ بالکل ہی آپ سمجھیں کہ سمم بکمن ہو گئے، نہ آواز ہے، نہ بیان ہے، نہ کچھ ہے. تو اب تحریک انصاف کو بڑی سخت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان سے. اب سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف میں لیڈر آف دی اپوزیشن کس کو بنایا جائے. تو تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کی نظر میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو اب دوبارہ سے 2 بار یہ میں کلیم کر رہا ہوں، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف نے 2 باری آفر کیے جا کے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اور ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ ہے. اب وہ مولانا فضل الرحمان کا لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ پیچھے گیم پڑی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی مولانا فضل الرحمان پہ اعتبار ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ خود سے پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتی. تو یہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے، جیسے آپ سمجھیں انڈیا کا اسرائیل کا اور یو اے ای کا ایک الائنس بن گیا نا. تو ادھر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف یہ بھی ایک الائنس بنانے لگے اور یہ ہر اس چیز کو پری ایمپٹ کریں گے جو میں نے اپنے 2 ہفتے پہلے والے وی لاگ میں کہی. یا بیچ میں بہت سے وی لاگرز اور صحافی جو ہیں وہ اس کے اوپر وی لاگ کر چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم ہونی اور 28ویں ترمیم کی وجہ سے زرداری صاحب کو سائیڈ لائن کرنا ہے یا زرداری صاحب کو ہٹانا ہے. وہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس وقت اپنے کارکن رابطہ مہم پہ نکل پڑے، یعنی الیکشنز کا بھی نام و نشان نہیں. تو اب بھی کارکن رابطہ مہم جو ہے وہ ان کی کیوں اس وقت زور پکڑ رہی ہے اور وہ بڑی ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے راستے الگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندر کھاتے وہ ایک ہی ہیں سارے. کہ وہ رابطہ مہم کرے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی پی ایم ایل این ان کو اپروچ کرے گی کہ یار زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب یہ نہ کروائیں، یہ وہ وہاں پہ ہماری ڈیمانڈز آ جائیں گی، ہماری ڈیمانڈز بڑھیں گی کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اب ہمیں یہ چاہیے، اور پھر اس طرح سے ری نیگوشیٹ ہوگا. لیکن اس باری پیپلز پارٹی پری ایمپٹ کر رہی ہے، وہ اس موقع پہ نہیں آنے دے رہی. تو اب ایک نیا پولیٹیکل الائنس ان دی آفرنگ ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف اور بلاول بھٹو جو رابطے کر رہے ہیں اور انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے، وہ ایکچولی یہ سوچ رہے ہیں کہ 14 اگست کے بعد، یعنی 14 اگست کی پریڈ یا سلامی جو ہے تو شہباز شریف لے لیں، لیکن 14 اگست کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس دوبارہ سے آئے گا. اس بار پہلے عمران خان اس کا وکٹم ہو چکے ہیں اور اس باری ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس خلاف آئے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور ان کے سارے ہم خیال لوگ اگر ایک ہو جاتے ہیں تو نمبرز کا ایشو نہیں ہے، نمبرز پھر مینج ہو جائیں گے. اور جہاں زرداری صاحب ڈیل کر رہے ہوں گے، جہاں پہ پیچھے ان کے اپنی اے ٹی ایم مشینیں ہیں، وہ ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو پھر بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، اس میں کافی لوگ ٹوٹ کے آئیں گے. تو نون لیگ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہی ہے. وہ ہیلپ اس طرح سے کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس تو چلے ٹائم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی لیڈر نون لیگ کا جو ہے وہ اپنے ورکرز کو نہیں مل رہا. نون لیگ کا کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جائیں، ترقیاتی بجٹ جو ہے سارا چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے یا فلاں کے ہاتھ میں یا ڈکا کے ہاتھ میں ہے. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمیں پھر شرمندہ کرتے ہیں. انہوں نے ڈیروں سے غائب ہونا شروع کر دیا. اس وقت پی ایم ایل این کا جو اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے، اتنا ڈسکنیکٹ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. حالانکہ پی ایم ایل این کے متعلق مشہور ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ بیوروکریٹس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور اپنے پارلیمنٹس کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. لیکن اس باری وہ بڑی گیپ جو ہے بڑا واضح فیل ہو رہا ہے لوگوں کو، اور یہ بڑے مشکل الیکشن سے لوگ آئے ہیں.
دیکھیں کچھ جیتے بھی ہوں گے 100% کچھ جیتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آسان تو نہیں ہے. اور جب سے وہ حکومت میں ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہو رہی ہے تو حکومتی پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج میں تو ہوتی ہے آنے والے الیکشن میں، یا اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے تو ان کو آپس میں ان کو زیادہ ایک دوسرے سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ان کو مل رہی. لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی جو ہے وہ اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے اپنے ورکرز کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیا. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان آلریڈی 20 دن کے لیے کراچی کے دورے پہ چلے گئے. تو 20 دن کراچی کیوں گئے مولانا فضل الرحمان؟ جب آپ یہ 2+2 کریں گے تو آپ خود کڑی سے کڑی ملا لیں گے. مجھے میری چڑیل کو تھوڑے دیر فارغ رہنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خود اپنا بھی حساب کر لیں آپ کے وہ 20 دن وہاں پہ کیا کریں گے جن میں عید بھی ہے. تو وہ ڈز اٹ میک سینس؟ تو شاید وہ عید سے ایک آدھا دن پہلے آ جائیں، لیکن ابھی تک تو وہیں پہ ہے وہ. سو اگر پیپلز پارٹی پرائم منسٹرشپ کی امیدوار ہو جاتی ہے، بلاول بھٹو زرداری اگر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر جناب آصف علی زرداری کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹرشپ اور پریزیڈنسی تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اور جو ان کی الائنس والی جماعتیں ہیں وہ بھی نہیں مانیں گی. تو مولانا فضل الرحمان کی نظر ہوگی پریزیڈنٹ بننے کے لیے، پی ٹی آئی کی نظریں ہوں گی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بننے کے لیے. ابھی جو اپوزیشنز پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے پی ایم ایل این سے لے کے، تو یہ کافی کھچڑی اب پکنے والی ہے. پہلی باری مجھے لگتا ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ ورکبل ہے، کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نے اس کی باضابطہ اپروول دے دی ہے. لیکن جو بھی ہوگا یہ کاروائی جو آپ کو نظر آئے گی وہ بجٹ کے بعد آئے گی، کیونکہ بجٹ میں لوگوں کو لگے گا مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت اور بڑھے گی. تو وہ جو ٹیمپرز ہیں، جو غصہ ہے لوگوں کا، وہ لاوا پھٹنے کے قریب ہوگا. دیٹ از اے ٹائم ٹو بی ان کیش. تو بٹوین جون اینڈ اگست یہ ٹائم پیریڈ 2026 کا اب پاکستانی سیاست میں کافی ہلچل مچانے جا رہا ہے. یہ میرا اپنا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں. آپ کا جو بھی رائے ہو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ دین آئی کین پلگ ان کے سندھ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پنجاب کے، بلوچستان کے، کشمیر کے، صوبہ سرحد کے، ہر ایک کی سوچ ذرا سی ڈیموگرافک ڈفرنس کی وجہ سے ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.